اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ پروگرام پیغام انسانیت، میسج آف ہیومینٹی آپ حضرات کی خدمت میں۔ اس سے قبل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے بیان کو اور ان کی سینگ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کہ امام نے آپ سے کیا کہا۔ وہ پیغامات جو ایتھیکل ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ پوری دنیا تک امام کائنات، بشریت کے عظیم الشان رہبر، پوری دنیا بشریت کے لیے جو ہادی بنا کے بھیجے گئے تھے خدا کی جانب سے، ان کے کلام کو آپ تک پہنچایا جائے۔ اس دوڑتی ہوئی تیز رفتار دنیا میں انسان بہت تیزی سے دوڑ تو رہا ہے، مگر کبھی اسے اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ آئیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث اور ان کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے پہلا پیغام امام کا کیا ہے۔ قال المولا یا قال موسیٰ الکاظم علیہ السلام ثلاثہ یجلون البصر، تین چیزیں آپ کی، غور کیجیے گا، آنکھ کی روشنی کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے بشر کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے؟ فرماتے ہیں النظر الی الخضرۃ، امام فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں، جب آپ یہ چاہو کہ آپ کی روشنی بڑھ جائے، آف کورس آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے، نور زیادہ ہو جائے آنکھوں میں، کیا کریں؟ کہا کہ ہری چیزوں کی طرف دیکھیں۔ ہری چیزوں کی طرف دیکھنے سے آنکھ میں مزید نور پیدا ہوتا ہے، آنکھ کی روشنی کو قوت ملتی ہے گرین چیزوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے۔ جیسے گرین گراس دیکھ لیجئے، گارڈن میں آپ گئے، وہاں پر آپ نے گرینری چیزوں کو دیکھ لیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ گرین چیزوں کو دیکھیں فرسٹ۔ سیکنڈ کیا ہے مولا؟ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِ، چلتے ہوئے پانی کی طرف جب آپ دیکھیں گے، وہ پانی جو ٹھہرا ہوا نہیں ہے، چلتے ہوئے پانی کی طرف اگر کوئی انسان نگاہ کرتا ہے، امام کی عظیم حدیث ہے کہ چلتے ہوا جو پانی ہوتا ہے، اس پانی کی طرف نگاہ کرنے کی وجہ سے آپ کی روشنی بڑھ جائے گی۔ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ، خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ خوبصورت اشیاء کی طرف دیکھنے سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، ظاہر ہے کہ کسی کا چہرہ بہت نورانی ہے، تو نورانی چہرے کی طرف، خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں امام کیا ارشاد فرماتے، امام کا دوسرا قول۔ قال المولا علیہ السلام ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد۔ امام نے ایک عظیم پیغام پوری دنیا بشریت کو دیا، فرماتے کہ سب سے زیادہ روز محشر میزان عمل میں سب سے زیادہ ہیوی
اسقل، ثقیل کہتے ہیں وزنی چیز کو، اسقل بہت زیادہ وزنی، بہت زیادہ وزنی شے جو آپ کے اعمال میں ہوگی وہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا، صلوات پڑھنا. یہ بہت زیادہ اس میں ثواب ہے. یعنی آپ، وہ، ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ میزان اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو جو زیادہ ہیوی ہو، ثقیل ہو، بلکہ اسقل ہو، تو ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں. جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، جب بھی ممکن ہو، صلوات پڑھیں. صلوات پڑھنے کی وجہ سے پروردگار عالم بہت زیادہ ثواب دیتا ہے. اتنا ثواب کہ ملک، رائٹر، اینجلس، they are not able to write or they can't count ثواب. غور فرمایا آپ نے؟ تو ہم بھی صلوات پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے دیکھتے ہیں امام نے اور آپ سے کیا کہا. زندگی کے ایک ایک لمحے میں یہ غور کریں، فکر کریں کہ امام نے آپ سے کیا کہا. امام کے اقوال، امام کی سینگ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ تک معصومین کے اقوال کو، ان کے سینگ کو، ان کی گفتگو کو آپ تک پہنچا دوں کہ امام نے آپ سے کیا کہا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یقول الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ. امام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام کے اوپر، یعنی ایمان کا جو مقام ہے اسلام سے ایک درجہ اوپر ہے، اور تقوی ایمان کے اوپر ایک درجہ یعنی بلند ہے. اسلام کے اوپر ایمان ہے، ایمان کے اوپر تقوی ہے. والیقین فوق التقوی بدرجۃ، اور یقین سب سے اوپر ہے. غور فرمایا امام کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. اسلام سے اوپر یعنی اسلام ایک اسٹیپ، اس سے اوپر کیا ہے ایمان، ایمان سے اوپر کیا ہے تقوی، تقوی سے ایک درجہ بلند کیا ہے یقین. غور فرمایا آپ نے. والیقین فوق التقوی بدرجۃ، یعنی اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، متقی ہوئے. اب اس کے ساتھ ساتھ یقین ضروری ہے. یقین بہت بڑی دولت ہے. خدا کے اوپر یقین رکھنا بہت بڑی نعمت ہے. یقین کی دنیا میں رہ کر زندگی گزارنا بہت بڑی نعمت ہے. شکوک و شبہات و اوہام سے خود کو دور رکھنا یہ اسینشل ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام کا ایک اور پیغام. یہ پیغام جوانان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ایک مومن کیسے چلے. ظاہر ہے کہ بہت سے افراد کو آپ نے دیکھا کہ جب وہ شوارے سڑک پر چلتے ہیں، طرق پر، طریق پر، راستوں پر چلتے ہیں، تو ان کو کیسے چلنا چاہیے. امام نے کیا کہا، آپ اور ہم کیسے چلیں. مولا فرماتے ہیں سرعت المشی تذهب ببهاء المؤمن. مولا نے یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے آپ کو اور ہم سب کو کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ راستے پر چل رہا ہو تو بہت تیزی سے نہ چلے. غور فرمایا آپ نے. بہت سارے لوگ اچھلتے کودتے، یعنی ان کے چلنے کا ایک طریقہ اچھا نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں تیز چلنے کی وجہ سے، بہت تیز چلنے کی وجہ سے مومن کا وقار کم ہو جاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بالکل کوہ وقار، جبل وقار کی طرح بالکل چلے. جو ایک چلنے کی رفتار ہے اس طرح سے چلے، نہ بالکل سست ہو کے چلے، نہ بہت تیزی سے چلے.
جو چلنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اس انداز سے چلے. بہت تیزی سے چلنا کہ نہ اسے چلنا کہا جائے نہ اسے دوڑنا کہا جائے، تو اس رفتار کی وجہ سے مومن کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. لہٰذا مومن کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہے جو پوری دنیا بشریت کو چلنے کا بھی سلیقہ امام سکھا رہے ہیں کہ آپ کو چلنا کیسے ہے. بہترین طریقے سے چلیں گے شوارع پر، جو لوگوں کی نگاہ ہوگی کہ یہ بندہ ایک بہترین انداز میں سڑک پر چل رہا ہے، تو ایک مومن اور ایک بشر کا وقار بڑھے گا. امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈگنیٹی کو کوئی ہرٹ نہ کرے، لہٰذا چلنے میں بھی بہت توجہ کیجیے. آئیے ایک اور پیغام سن لیجیے. امام فرماتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خصوصی طور پر اس دور میں جوانان کے لیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سونے کو بہت پسند کرتے ہیں، گولڈ نہیں، سونا، سلیپنگ. دیکھیے امام کیا کہتے ہیں، ان اللہ لیبغض العبد النوام، ان اللہ لیبغض العبد الفارغ. دو طرح کے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ خدا نفرت کرتا ہے. یوں کہہ دوں، جو حدیث کا خلاصہ اور جو لفظی بھی ترجمہ اگر آپ دیکھیں اس حدیث کا، لغوی ترجمہ بھی دیکھیں، اصطلاحی ترجمہ بھی دیکھیں، تو مفہوم تقریباً ایک ہی آئے گا کہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اسے نہیں چاہتا، بلکہ خدا کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. کسے ناپسند کرتا ہے مولا؟ فرماتے ہیں جو بہت سوتا ہے. کیا صرف سونے کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں اس دنیا میں؟ 10 گھنٹے سو رہے ہیں، 15 آورز سو رہے ہیں، بیداری کے لیے بھیجا گیا. جوانان جاگ جائیں. زیادہ سونے والے کو خدا، ظاہر ہے کہ جتنی نیند ایسنشل ہے، ضروری ہے باڈی کے لیے، ریلیکس کے لیے، اتنا سوئیے. اور رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، تو جب سونے کا وقت ہو تو بالکل سوئیں. مگر بہت زیادہ سونا اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا. دوسرا شخص وہ ہے، دوسرا شخص ہے کون مولا؟ فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ جو بیکار شخص ہے، خالی بیٹھے ہوئے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک انسان جو بہت زیادہ سو رہا ہے اسے بھی اللہ ناپسند کرتا. ایک انسان جو خالی بیٹھا ہوا ہے، he doesn't work، کچھ نہیں کرتا، خالی بیٹھا ہوا ہے، تو خالی بیٹھے ہوئے شخص سے اللہ یوں کہہ دوں کہ نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا. اللہ کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. عمل کرنا چاہیے. عمر جب تعلیم کی ہو، ایجوکیشن کی عمر، ظاہر ہے کہ علم کی تو کوئی عمر نہیں، علم تو ساری زندگی حاصل کیجیے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. کچھ نہیں تو پڑھتے رہیے، کچھ نہیں تو تجارت کریے، جاب کریے، بزنس کریے، عبادت کیجیے. اپنی زندگی کو مصروف رکھیے کسی نہ کسی بہترین عمل میں. اور ایک انسان بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے. یہ فرض کیجئے کہ صرف نماز پڑھ لی، اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں اس کے پاس، صبح سے شام تک. واٹ ڈیڈ یو ڈو ٹوڈے؟ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں، کچھ نتھنگ ٹو ڈو. ایسے شخص کو خدا ناپسند کرتا ہے، اللہ نفرت کرتا ہے ایسے شخص سے. یوں کہہ دو، سب بالکل واضح لفظوں میں کہہ دوں جو لفظ امام نے استعمال کیا، نفرت کرتا ہے خدا. زیادہ سونے والے سے خدا نفرت کرتا ہے. بہت زیادہ سونے والے کی بات کر رہا ہوں میں. اور فارغ بیٹھے ہوئے شخص سے بھی خدا نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اللہ جسے پسند نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں جائے گا وہ. ایک انسان اللہ کو پسند نہیں تو کیا اسے جنت میں بھیجے گا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھیں امام نے اہل بیت اطہار کی محبت کو
پوری دنیا تک کس انداز میں پیش کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یقول من ترک اہل بیت نبیہ ضل. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور گمراہ ہو جائے گا تو جہنم میں جائے گا. بہت سے لوگ اس دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو بہت چاہتے ہیں، آقا کو بہت چاہتے ہیں، ہم نبیوں کے سلطان و سردار سے، سرکار سے محبت کرتے ہیں. کیا سرکار کی محبت کافی ہے؟ کیا صرف نبی کی محبت کافی ہے؟ اسی نبی کی زبان سے تو آیت الہی جاری ہوئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدۃ فی القربى. اللہ نے زبان نبوت سے، زبان وحی سے یہ آیت کو جاری کروایا تھا اور محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا. مستحب نہیں ہے، کہ آپشنل نہیں ہے، ایسنشل ہے. محبت اہل بیت ایسنشل ہے، واجب ہے. اگر کوئی شخص صرف اور صرف نبی سے محبت کرتا ہے بٹ اہل بیت نبی سے محبت نہیں کرتا تو وہ شخص گمراہ ہے. اور گمراہ شخص کہاں جائے گا؟ آف کورس جہنم میں جائے گا. تو صرف سرکار سرکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کے اہل بیت. قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی محبت واجب ہے. جس نے بھی اہل بیت کی محبت کو، یا یوں کہہ دو اہل بیت کو چھوڑ دیا، صرف محبت ہی نہیں، اہل بیت کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے. جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ جہنمی ہے. اس میں اف بٹ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور امام کیا کہہ رہے ہیں آپ سے. یہ ایک اور اہم بات ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اسے نوٹ کر لے امام کی بات کو. قال مولا علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یقول لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. لفظ فی کا بھی تذکرہ ہے اس حدیث، اس لیے میں لفظ فی بھی پڑھ رہا ہوں. لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. امام موسیٰ کاظم نے بالکل کلیئر اور صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی. اور اب آپ اور ہم خود چیک کریں کہ ہم کس فہرست میں آتے ہیں. امام نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، اگر وہ اپنے نفس کا اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہر دن تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ ذرا واضح لفظوں میں اور پیش کر دوں، ذرا شرح کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنا شمار ہمارے چاہنے والوں میں نہ کروائے. کون؟ مولا. جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، جو ہر روز یہ چیک نہ کرے کہ اس نے کتنی نیکیاں صبح سے شام تک کی ہیں اور کتنی برائیوں کو، برے کاموں کو، فرض کیجئے غیبت کو، جھوٹ کو، کتنے بیڈ ایکشنز اس نے صبح سے شام تک کیا ہے. جو یہ چیک نہ کرے، ہر دن اچھائیوں کو ایک طرف دیکھے کہ اس نے کتنی اچھائی کی ہے اور اس نے اپنی برائی کو کم کیا ہے کہ نہیں کم کیا. ہر روز مومن کا بدلا ہوا ہونا چاہیے، ایوری ڈے چینج ہونا چاہیے. کل اگر ایک مومن 70 ڈگری تک تھا، آج اسے اور بلند ہو کر 80 ڈگری تک اپنی پاکیزگی کو آگے لے جانا چاہیے.
اپنے اندر جو لغزشیں ہیں اسے کم کرنا چاہیے. آئیے مولا کی ایک عظیم گفتگو اور آپ کی خدمت میں. تو آج سے ہم سونے سے پہلے یہ چیک کریں کتنے لوگوں کی غیبت کیا ہے, کس کو ہرٹ کیا, کس کو ہم نے ذلیل کیا, کس کی ہم نے انسلٹ کی. کیا ان عمل سے یا اعمال سے, ایکشن سے, کیا ہمارا امام راضی ہے ہم سے؟ اور صبح سے لے کر شام تک نیکیاں ہم نے کتنی کی ہے؟ صرف نماز کو کاؤنٹ نہ کیجئے کہ نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ. نو, صرف نماز کافی نہیں ہے. نماز کے ساتھ ساتھ انسان بننا ضروری ہے. پہلے انسان بننا ہے, پھر مسلمان, پھر مومن, پھر منتقی, اور میں نے جو حدیث پیش کی تھی مولا کی, یقین کی منزل پر ہمیں رہنا ہے اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. سلیوری آف سول سے فری رہنا ہے. غلام بن کر زندگی نہیں گزارنا کہ جو نفس حکم دے دے وہ ہم کریں. نفس نے ہمیں حکم دیا اپنے دوست کی غیبت کرو, شروع ہو گئے ہم. نفس نے حکم دیا وہ رشتہ دار آپ کا اس کی غیبت کرو, شروع ہو گئے. نفس نے حکم دیا وہ شخص ذرا غریب ہے اس کی انسلٹ کرو, شروع ہو گئے انسلٹ کرنا. یہ ہے نفس کی سلیوری اور غلامی. اسی غلامی سے امام حسین نے پوری دنیا بشریت کو آزاد کرنے کا جو پیغام دیا زمین کربلا سے, یہی ہے سلیوری آف سول سے فری ہونا. عزیزم, جب بھی کوئی شخص گناہ کی طرف جائے تو یہ سمجھ لے, یہ چیک کرے اور یہ واضح ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ شخص غلام ہے. آزاد جو ہو چکا ہے, جو شخص فری ہے سلیوری آف سول سے, جو نفس کی غلامی سے آزاد ہے, وہ گناہ نہیں کرے گا. گناہ صرف غلام کرتا ہے. گناہ کون کرے گا؟ غلام. گناہ کون کرے گا؟ غلام. غیبت کون کرے گا؟ اسلیو, غلام. بیک بائٹنگ کون کرے گا؟ غلام. فساد کون کرے گا؟ غلام, اسلیو. فتنہ کون پھیلائے گا؟ اسلیو. انسلٹ کون کرے گا مومن کی؟ اسلیو, غلام. جو شخص آزاد ہوگا اسلیوری آف سول سے وہ یہ سب چیزوں کو انجام نہیں دے گا, کیونکہ مومن کی زبان, لسان, دل, دماغ, فکر سب پاک ہوں گے. دیٹس اٹ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ آئیے قول آپ کی خدمت میں. اور من صدق لسانہ, مولا فرماتے ہیں کہ ایک میزان دیا ہے پوری دنیا بشریت کو. جس شخص کی زبان سچی ہوگی, جو سچ بولے گا, اس کے اعمال بھی پاک و پاکیزہ ہوں گے. جھوٹے انسان کا عمل پاک نہیں ہوتا. جھوٹے انسان کا عمل مزکا نہیں ہوتا. جھوٹے بشر کا عمل, اعمال, فعل اچھا نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں سچائی ضروری ہے. جس کی زبان کذب سے, جھوٹ سے پاک ہو جائے گی, اس کے عمل بھی پاک ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ جوانان, امام کی کتنی عظیم گفتگو ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا عمل, میرا ایکشن, میرے فعل اچھے ہوں, پاک و پاکیزہ بہتر ہوں, میرے کام اچھے ہوں, ہم اچھے کام کریں, تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھے کام کے لیے اچھی زبان ضروری ہے. پاک زبان, صاف زبان, سچی زبان, پیور زبان. یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں, تو نیکی ایک طرف, جھوٹ ایک طرف, تو عجیب مسائل ہوں گے. کوئی بھی عمل کرنا ہے سچائی ضروری ہے. یا یوں کہہ دوں, زبدہ کلام مولا, زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولنا ضروری ہے. ہر وقت سچ بولنا ضروری ہے. منافقین و کاذبین اور جھوٹے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا, بلکہ لعنت برستی ہے ان افراد پر جو جھوٹ بولتے ہیں. آیت کی بھی یہی گواہی ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر لعنت برسے, وہ جھوٹ بولے. اس میں عبرت تو ہے نہیں. جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہو, لعنت ہو خدا کی جانب سے, تو وہ جھوٹ بولے گا. آئیے امام کا ایک عظیم قول اور آپ کی خدمت پیش کر دوں. دیکھیے امام کیا کہتے ہیں. اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکۃ
وبقاء الارض. مولا نے ارشاد فرمائے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، مومن کی ایک شخصیت ہوتی ہے، مومن کا ایک کردار ہوتا ہے، مومن باشرف ہوتا ہے، مومن باعظمت ہوتا ہے، مومن خدا کو پسند ہوتا ہے، مومن ایک عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں تو ملائکہ اس مومن کے اوپر گریا کرتے ہیں. یہ مومن کی فضیلت ہے. سو وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہرٹ اینی مومن، بلکہ کسی مسلمان کو بھی ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں، کسی انسان کو بھی ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے نہیں دیا ہے. اتنا عظیم مذہب اسلام ہے کہ مذہب اسلام ڈزنٹ پرمٹ یو، ڈزنٹ پرمٹ اینی بڈی ٹو ہرٹ اینی ون. ملائکہ روتے ہیں اور زمین کی تمام چیزیں گریا کرتی ہیں اس کے اوپر. کس کے اوپر گریا کرتی ہیں؟ یہ مومن. جی ہاں، کل تک ہمارے شہر میں یہ مومن زندہ تھا. کائنات روتی ہے اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ مومن کے اوپر. عظمت عظمت مومن کو سمجھیے، وقار مومن کو سمجھیے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اس منزل پر آئیں کہ جہاں پر انسان پرواز کرتا ہے. امام اس منزل پر آپ کو لانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کی اسپرچولیٹی، روحانیت اتنی بڑھ جائے کہ آپ فکری طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر پرواز کر سکیں. اور جب آپ پرواز کریں گے تو اتنا کنیکٹ ہو جائیں گے خدا سے کہ آپ کو زندگی میں لطف آئے گا، سکون ملے گا. آئیے امام کا ایک اور قول پیش کروں، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اپنی بات کو بھی ختم کرنا ہے، بلکہ اپنی بات نہیں، امام کا قول پیش کر رہا ہوں میں. یقول المولا علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گوشت کھانا بہت پسند کرتے ہیں. دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو طبیب بھی ہو، دنیا کے ڈاکٹرز جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اس ذات کو امام کہا جاتا ہے. یا یوں کہہ دوں علوم دکاترہ، ڈاکٹرز کا علم یا میڈیکل سائنس جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اس ذات کو معصوم، اس ذات کو امام کہتے ہیں. امام دیکھیے گوشت کھانے والوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اور سمک، مچھلی جسے ہم کہتے ہیں، سمک عربی میں، اردو میں مچھلی اور انگلش میں فش. اللحم ینبت اللحم والسمک یذیب الجسد. مولا فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا ہے، میں یوں کہہ دوں، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم کا گوشت بڑھ جائے، بہت دبلا پتلا کمزور ہے. گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. یعنی یوں کہہ دوں کہ جسمانی صحت اس کی قوی ہو جاتی ہے. اور مچھلی کھانے سے گوشت جسم کا گھٹتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یا یوں کہہ دوں ذرا آج کی زبان میں کہ ویٹ لوز کرنا ہے تو سمک کھائیے، مچھلی کھائیے. مچھلی بہت مفید ہے، فش بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے. بہت روایتیں فش کے لیے موجود ہیں، اور اس سے آپ کا ویٹ لوز بھی ہوگا. اور اگر گوشت کھائیں گے آپ، لحم جس کو کہتے ہیں، جس کی جمع لحوم عربی میں استعمال ہوتی ہے، تو گوشت کھانے سے گوشت بڑھے گا. اگر کسی کے جسم کا گوشت کم ہے، وہ بڑھانا چاہتا ہے، بہت لاغر ہے، کمزور ہے، ویک ہے، تو گوشت بڑھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اور مزید ہیوی کرنا چاہتا ہے، تو وہ لحم گوشت کا استعمال کرے. غور فرمایا. اور قلت سے مختصر استعمال کرتا رہے گوشت. ظاہر ہے کہ گوشت کے لیے بڑی روایتیں ہیں، مگر ایک حد تک بہت زیادہ بھی گوشت کھانا اچھا نہیں ہے. آج بھی یہ سائنس کہتی ہے کثرت سے کسی چیز کا استعمال کرنا، ظاہر ہے کہ وہ شے آپ کے لیے مضر بھی ہو سکتی ہے. آئیے امام کا ایک عظیم قول پیش کر دوں اور بات کو مکمل کر رہا ہوں. آخری پیغام ہے، اس پر آپ غور کر لیں اور میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. امام کے قول کو پھر نیکسٹ پروگرام میں
اور مزید آپ کی فکر تک پہنچاؤں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یقول مثل الدنیا مثل ماء البحر کلما شرب منہ العطشان ازداد عطشا حتی یقتلہ۔ کتنا عظیم پیغام امام نے دے دیا، کتنا اسینشل پیغام امام کا ہے۔ مولا فرماتے دنیا کی مثال، جی مولا کہتے دنیا کی مثال، یہ دنیا کی مثال، یہ آپ کی دنیا کی مثال، یہ دنیا کی مثال، مولا دنیا کی مثال کا، دنیا کی ایگزامپل، پورے ورلڈ کی ایگزامپل کیا ہے مولا؟ فرماتے ماء البحر کی طرح، یعنی سمندر کے پانی کی طرح یہ دنیا ہے، واٹر آف سی کی طرح یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، دنیا 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 کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں واٹر آف سی کی طرح، واٹر آف سی کی طرح یہ سمندر کا جو پانی ہے ویسے ہی یہ دنیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی ایک پیاسا انسان سمندر کا پانی پیتا ہے اور پیتا ہے، اس کی پیاس بڑھتی ہے، اور پیتا ہے، پیاس اور بڑھ گئی، اور پیتا ہے، اس کی پیاس اور بڑھ گئی، پیتا گیا، پیاس بڑھتی گئی، نتیجہ کیا ہوگا مولا؟ فرماتے ہیں یہ ماء البحر سمندر کا پانی، سی آف واٹر آف سی، اسے مار ڈالتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ امام کاظم خدا کی قسم دنیا کے کسی تھنکر نے، کسی رائٹر نے، کسی عظیم شخصیت نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جیسے امام نے دنیا بشریت کو بیدار کر کے کہا کہ یہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، واٹر آف سی کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ ایک پیاسا انسان پیے گا، پیاس گھٹے گی نہیں، پیاس بڑھے گی، پیاس بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ پیتا پیتا سمندر کے پانی کو پیتا پیتا پیاسا انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ پانی اسے مار دے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے انسان دوڑے گا اور دنیا کے پیچھے دوڑے گا، دنیا کو اپنے اندر سمو لے گا، مگر اس کی تڑپ، اس کی پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ یہ دنیا اسے ختم کر دے گی۔ لہٰذا دنیا سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ جانا تو ہمیں کہیں اور ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور عجیب سی یہ فطرت ہے انسانوں کی عزیزم کہ وقت دفن مٹھی بھر کے خاک لے کر دوست آئے، وقت دفن زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ اب جب انتقال ہوتا ہے، دوست احباب کیا کریں گے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ؟ ایک مٹھی خاک قبر پر ڈال دیں گے اور چلے جائیں گے۔ ساتھ کیا چیز جائے گی؟ وہ ہے اعمال، وہ ہے اچھائیاں، وہ ہے خدا سے رابطہ، وہ ہے پاکیزگی۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور امام زمانہ آپ سب پر خصوصی کرم فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔